حضرت نوح علیہ السلام کا شمار اللہ کے اولو العزم رسولوں میں ہوتا ہے۔ انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ طوفان نوح کے بعد انسانی نسل کا آغاز آپ ہی کی اولاد سے ہوا۔ آپ کا نسب نوح بن لامک بن متوشلخ بن خنوخ جو حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، بن یارد بن مہلابیل بن قینان بن انوش بن شیت بن آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام شکر تھا۔ وہ اللہ کے سامنے بہت روتے اور دعا کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام نوح علیہ السلام پڑ گیا۔ نوح عربی لفظ نوحہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رونا یا فریاد کرنا۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 10 قرن بعد ہوئی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آدم نبی تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل ہوا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 10 قرن۔ اگر ایک قرن سے مراد 100 سال ہیں تو بہت سے علماء کا یہی خیال ہے کہ حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ لازمی اور ضروری ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے ماننے والے لوگ رہنمائی سے محروم ہو گئے، چونکہ ان کی وفات کے بعد ایک لمبے عرصے تک کسی کو بھی نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، اس لیے لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کے نیک اور پرہیزگار ساتھیوں کی طرف رجوع کرنے لگے۔ یہ لوگ ان صالح بزرگوں کی باتوں پر عمل کرتے، ان سے مشورہ لیتے اور اپنے دینی و دنیاوی معاملات میں انہی کو رہنما مانتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک ایک کر کے یہ نیک لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے گئے۔ اب قوم دوبارہ رہنمائی سے محروم تھی۔ لوگوں کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اگر ہم ان اپنے نیک بزرگوں کے مجسمے اور تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی اور ہم بھی نیک اعمال کرتے رہیں گے۔ یوں پہلی بار مجسمے اور تصویریں بنائی گئیں۔ ابتدا میں یہ صرف یادگار کے طور پر بنائے گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نسلیں بدل گئیں۔ اب نئی نسل نے اپنے بڑوں سے سنا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی بدولت بارش برستی تھی، فصلیں اگتی تھی اور مصیبتیں دور ہوتی تھیں۔ رفتہ رفتہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، یہ تمہارے نیک بزرگ ہیں، تم ان سے دعا مانگو، یہ اللہ کے قریب ہیں، تمہاری سفارش کریں گے۔ یوں رفتہ رفتہ ان لوگوں نے ان مجسموں یا بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ان بتوں کا ذکر فرمایا ہے اور وہ کہتے رہے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، نہ ود، نہ سوا، نہ یغوث، نہ یعوق اور نہ نصر کو چھوڑو۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر حضرت آدم اور نوح کے درمیانی زمانے کے نیک لوگ ہیں، اور ود ان سب سے بڑا اور زیادہ نیکوکار تھا، اور اللہ کے سوا سب سے پہلے اسی ود بت کی پرستش کی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور شرک اور بت پرستی عام ہو گئی، یہاں تک کہ زمین پر اللہ کی عبادت کرنے والے بہت کم رہ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو توحید کی طرف واپس بلائیں اور انہیں بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ ہی وہ پہلے رسول تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین خصوصاً کافروں کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ آپ کی قوم کو بنو رسب کہا جاتا تھا اور بعثت کے وقت آپ کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کچھ کے نزدیک 50 سال، کچھ 350 سال اور بعض کے نزدیک 480 سال ہیں، واللہ عالم۔ آپ نے اپنی قوم کو ایک ہی بنیادی دعوت دی جو تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا مرکز تھی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کا ذکر 47 مختلف مقامات پر بطور خاص فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ یہ کائنات، آسمان و زمین، چاند و سورج، دن و رات، سب اس بات کی نشانی ہے کہ ایک ہی رب ہے جو سب کچھ چلاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ذکر اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال کر بت پرستی پر لگا دیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور نیکی اور توبہ کی دعوت دی۔ حضرت نوح کی دعوت سے غریب اور کمزور لوگ متاثر ہوئے، انہوں نے ایمان لایا اور نوح کے ساتھ صبر و استقامت اختیار کی، لیکن قوم کے سردار، مالدار اور متکبر لوگ غصے سے بھر گئے۔ انہوں نے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں اپنے جیسا ایک عام انسان ہی تو دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ واقعی ایک انسان ہے، مگر اللہ نے انہیں اپنی وحی پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے بستے تو اللہ یقیناً فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتا۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والے اس مکالمے کا ذکر آیا ہے۔
نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، میں تم سے اپنی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایمان والوں کو اپنی مجلس سے نہیں نکال سکتا کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں نہ فرشتہ ہوں، بلکہ میں صرف وہی بات پہنچاتا ہوں جو اللہ مجھے وحی کرتا ہے، اور میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ جب کفار نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام اپنے موقف سے نہیں ہٹے تو وہ طنز اور مذاق پر اتر آئے۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بہت بحث کی، اب وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا اگر وہ چاہے، اور تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات سننا بند کر دی اور اپنے بچوں کو بھی نوح علیہ السلام کے قریب نہ جانے دیا۔ وہ اپنے کپڑوں سے چہرے ڈھانپ لیتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور آپ سے بھاگ جاتے۔ نوح علیہ السلام نے صدیاں گزار دیں اور 950 سال تک مسلسل دعوت دیتے رہے، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ آخرکار آپ نے درد بھری دعا کی جیسا کہ سورت نوح میں آیا ہے، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے انہیں نقصان کے سوا کچھ نہ دیا، اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، نہ ود، نہ سواع، نہ یغوث، نہ یعوق، نہ نصر کو۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی یعنی فلک بنائیں، اور وہی کے ذریعے آپ کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا۔ چنانچہ آپ نے مومنین کے ساتھ مل کر کشتی بنانا شروع کی۔ روایات کے مطابق کشتی کے لیے ساگوان کا درخت یعنی ٹیک استعمال ہوا، اور بعض کے نزدیک یہ صنوبر کے درخت کی تھی، اور اسے بنانے میں 100 سال یا 40 برس کا وقت لگا۔ کشتی کی پیمائش کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک مشہور روایت کے مطابق یہ لمبائی میں 300 ہاتھ یعنی 300 فٹ، چوڑائی میں 50 ہاتھ یعنی 50 فٹ اور اونچائی میں 30 ہاتھ یعنی 30 فٹ تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا، اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی نہیں تھی، بلکہ ایک ڈھکن سے اس کو مکمل طور پر بند کیا گیا تھا۔ یہ کشتی 3 منزلوں والی تھی اور ہر منزل 10 ہاتھ یعنی 10 فٹ اونچی تھی۔ نچلا حصہ چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، درمیانی حصہ انسانوں کے لیے اور سب سے اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو زمین پر پانی کا کوئی نشان نہیں تھا، اس لیے جب بھی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو زور زور سے مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تم نبوت چھوڑ کر بڑے ہی بن گئے ہو، اس خشک زمین پر کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر تم آج ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر جانور، پرندے اور جاندار کی ایک ایک جوڑی اور تمام ایمان والے کشتی میں سوار کر لیے جائیں، جیسا کہ سورۃ الہود میں آیا ہے۔ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا ہر جنس میں سے ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل کو سوائے ان کے جن پر فیصلہ ہو چکا، اور ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لو، اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ اس آیت میں تنور سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ چولہا یا تندور تھا جس سے پانی کا چشمہ پھوٹا، جو عذاب کی پہلی نشانی تھی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے سطح زمین مراد ہے جہاں سے پانی کا ابلنا شروع ہوا۔ حضرت عباس کے نزدیک یہ تنور ہند میں ایک چشمہ ہے، اور امام شابی کے نزدیک یہ کوفے میں ایک چشمہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ تفسیر کی روایات کے مطابق ان کی تعداد تقریباً 80 افراد مرد و عورت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق کشتی میں سوار ہونے والا پہلا جانور چیونٹی تھی، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گدھا سب سے آخر میں سوار ہوا، اور پرندوں میں سب سے پہلے طوطا سوار ہوا۔ نوح علیہ السلام نے ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں رکھا، پھر زمین سے چشمے پھوٹنے لگے اور آسمان سے بارش کا سیلاب اتر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار پانی کے ساتھ، اور زمین کو چشمے بنا دیا، بس پانی ایک مقررہ حکم کے مطابق مل گیا۔ نوح علیہ السلام تمام ایمان والوں اور اپنے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس کے ہمراہ سوار ہوئے، جبکہ ان کی بیوی اور ان کا چوتھا بیٹا یام، جس کو اہل کتاب میں کنعان کہا جاتا ہے، ایمان نہ لائے۔
جیسا کہ صورت ہود میں آیا ہے۔ جب کشتی پہاڑوں کی مانند موجوں پر بہنے لگی تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعنی کنعان کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ مگر اس نے جواب دیا، میں ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اسی دوران ایک موج بیچ میں آ گئی اور کنعان ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے اس کی نجات کے لیے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل بد تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ طوفان کے دوران حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 40 دن تک بیت اللہ یعنی کعبہ کے ارد گرد طواف کرتی رہی۔ طوفان کے بعد اللہ نے زمین کو پانی نگلنے اور آسمان کو رک جانے کا حکم دیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جودی پہاڑ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے شرناک صوبہ میں واقع ہے جو شام اور عراق کی سرحد کے قریب ہے۔ آج روئے زمین پر اولاد آدم کی جتنی قومیں آباد ہیں وہ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سام، حام اور یافس کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عربیوں کا باپ سام، حام حبشیوں کا باپ اور یافس رومیوں کا باپ ہے۔ بعض تاریخی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بیت اللہ کا حج بھی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال تک یعنی 950 سال تک رہے۔ پھر طوفان نے ان کو آ لیا حالانکہ وہ ظالم تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ وہ طوفان سے پہلے کی زندگی اور طوفان کے بعد بھی کچھ عرصہ زندہ رہے۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر تقریباً 1050 سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں ان میں سب سے اہم یہ تھیں کہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید کو لازم رکھنا، کیونکہ یہ کلمہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن سب سے مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ آپ کی قبر مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر حتیم میں حضرت ہود اور صالح علیہ السلام کے قریب ہے۔ دوسری آراء میں عراق کا شہر کوفہ اور لبنان کی وادی بقاع کا علاقہ کرک نوح شامل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے آپ کو عبدن شکورا بہت شکر گزار بندہ کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے۔ ان کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اور جو اس کی نافرمانی پر اڑے رہتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، چاہے پوری دنیا مخالفت میں ہی کیوں نہ کھڑی ہو، کیونکہ آخرکار کامیابی صرف اہل ایمان ہی کی ہوتی ہے۔